الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة التوبہ قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون۔ ترجمہ: کہہ دو کہ تم ہمارے حق میں دو بھلائیوں میں سے ایک کے منتظر ہو، اور ہم تمہارے حق میں اس بات کے منتظر ہیں کہ خدا یا تو اپنے پاس سے تم پر کوئی عذاب نازل کرے یا ہمارے ہاتھوں سے عذاب دلوائے، تو تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے منافقین کے بارے میں پڑھا کہ کس طرح سے وہ مسلمانوں کے لیے بد سے بدتر نتیجہ چاہتے تھے، اور چاہتے تھے کہ مسلمان مشکلات میں پڑیں اور انجام کار جو ہے ان کا برا ہو، لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ انجام کار کے لحاظ سے وہی سب سے زیادہ گھاٹے میں ہیں۔ یعنی سختی یا نرمی جو جس وقت کے لیے مقدر ہے وہ تو ٹل نہیں سکتی، مسلمانوں کا یہ ایمان ہے، اور مسلمان چونکہ ظاہر و باطن سے خدا کو اپنا حقیقی مولا اور پروردگار سمجھتے ہیں، لہٰذا مسلمانوں کی گردنیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فیصلے اور حکم کے سامنے پست ہیں۔ کوئی سختی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرما برداری سے مسلمانوں کو باز نہیں رکھتی، اور اسی پر مسلمان بھروسہ رکھتے ہیں، اور یہی جو ہے ان کا ایمان ہے کہ عارضی سختی کو آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بالیقین اور بسا اوقات دنیا میں بھی راحت و خوشی سے تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اب مسلمان مجاہدین کے لیے دو صورتوں کے علاوہ تیسری صورت نہیں، اور وہ صورتیں دونوں ہی بہترین ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے اور اللہ کے راستے میں مارے گئے تو شہادت مل گئی اور فی الفور جنت میں داخل ہو گئے، اور اگر واپس آ گئے زندہ سلامت تو پھر تو جو ہے غازی بن گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ مال غنیمت بھی ملا اور اجر بھی ملا، تو یہ بھی نہایت بھلی صورت ہے۔ اور اس صورت میں تو جو منافقین ہیں اور جو دشمن ہیں مسلمانوں کے، وہ بھی کہیں گے کہ تم کامیاب رہے، لیکن جو منافقین ہیں ان کے لیے جو دو صورتیں ہیں وہ دونوں نہایت بری صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ان کے نفاق اور شرارت اور کفر کی بدولت اللہ سبحانہ وتعالیٰ بلا واسطہ کوئی ان پر عذاب مسلط کر دے، یا پھر مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کو سخت سزا دلوائے اور رسوا کر دیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو، اور ان کے دلوں کے نفاق کا پردہ فاش کر دے، اور یہ دونوں نہایت بری صورتیں ہیں۔ بہرحال مسلمان اور منافق دونوں انتظار میں ہیں کہ ایک دوسرے کا انجام دیکھ لیں، آخرکار معلوم ہو جائے گا کہ دونوں میں سے زیادہ انجام بین اور دور اندیش کون تھا۔ جیسا کہ تاریخ گواہ ہے کہ ان منافقین کا نام و نشان باقی نہ رہا، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کو غلبہ اور کامیابی عطا فرمائی، اور آخرت کے اندر تو مسلمانوں کو بہت ہی بڑا اجر ہے، اور منافقین کو بہت ہی بڑی سزا ہے کہ وہ جہنم کے نچلے ترین درجے میں پھینکے جائیں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرمائے، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہمارے دلوں میں نفاق کا شائبہ تک نہ آنے دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔